آج ہم بات کرتے ہیں قیامت کے میدان کی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آدم کے ہر بچے سے سوال کیا جائے گا۔ 5 سوال کیے جائیں گے جس کا جواب جب تک ہم نہیں دیں گے ہماری قدم وہاں سے نہیں ہٹائی جائے گی۔ تو وہ 5 سوال اور کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے، تو اس کا جواب تو ہمیں یہاں پہ اس دنیا میں ہی تلاشنا پڑے گا، لیکن سوال کیا ہیں پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس کی عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی، یعنی جتنی بھی عمر ملی، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال، 1000 سال، جتنی بھی انسان کو عمر ملی، اس عمر کو ہم سب انسانوں نے کس حال میں اپنے آپ کو ختم کیا، یعنی ہماری موت کس حال میں آئی۔ اس کی جوانی کے متعلق کہ کس کام میں بوشیدہ کیا، یعنی خصوصاً جب وہ جوان تھا، اور جوانی کو کس حال میں انہوں نے دنیا میں بتایا۔ کیا کہیں وہ گانا سنتے ہوئے تو نہیں بتایا، کیا زنا کرتے ہوئے تو نہیں بتایا، کیا چوری چکاڑی کرتے ہوئے تو نہیں بتایا، کیا اللہ کے ذات میں شرک اور بدعات کرتے ہوئے تو نہیں بتایا، ظلم زور کرتے ہوئے تو اس دنیا میں نہیں بتایا۔ یعنی ایک سیکنڈ، جوانی کی ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب لیا جائے گا، جس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، اور نہ دیں گے تو ہماری قدم وہاں سے نہیں ہٹائی جائے گی۔ اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا، یعنی جتنے بھی مال ہم اس دنیا میں کماتے ہیں کیسے کمائے، کیا حرام طریقے سے کمائے یا حلال طریقے سے کمائے، چوری کر کے کمائے یا محنت کر کے کمائے، مرڈر کر کے کمائے یا جو ہے نا محنت مزدوری کر کے کمائے، حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہاں خرچ کیا، یعنی جو مال اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اس مال کو ہم کس حال میں خرچ کیے، کہاں پہ خرچ کیے۔ زنا میں تو خرچ نہیں کیے، شراب پینے میں تو خرچ نہیں کیے، کسی کو جو ہے نا مرڈر کرنے میں، کسی کا جو ہے نا جان مارنے میں، ان میں تو ہم ختم نہیں کیے اپنی اس دولت کو۔ یعنی ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، یعنی ہم لوگوں کو اللہ نے جتنی علم دی ہے اس علم پہ کتنا عمل کیا، اور اس علم پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کو لوگوں تک پہنچایا یا کہ نہیں پہنچایا۔ کیا آج ہم مسلمانوں کو اتنا علم نہیں ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کن چیزوں کا اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اللہ روکتے ہیں، ہم سب کو علم ہے۔ اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے سے دور پھینک دیے ہیں، اور جیسے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہی نہیں، گویا ہم تک کوئی بات ہی نہیں پہنچی ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کی حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں بھلائی کا حکم دیا ہے اور برائی کرنے سے روکا ہے۔ لیکن ہم لوگ آج اس غفلت میں ایسے پڑ گئے ہیں جیسے کہ اللہ نے کوئی حکم ہی ہمیں نہیں دیا۔ تو دوستو، ہم میں اور ان لوگوں میں جن کے پاس ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے، ان میں کیا فرق رہا پھر؟ اس وجہ سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہم اس علم کے حساب سے اپنی اس دنیا میں زندگی گزاریں، اور جو علم ہمیں اللہ نے دیا اور جو علم ہمیں سیکھنا چاہیے، آج دین اسلام پر چاروں طرف سے لوگ چڑھ دوڑے ہیں اور اسلام کے اوپر اس طریقے سے الزامات لگا رہے ہیں جو کہ اسلام میں نہیں پائی جاتی۔ ہم لوگوں کا کرتب تھا، ہم لوگوں کا جو ہے نا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے نا اسلام پر اس حساب سے چلو، اور اسلام پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کو جو ہے نا بہترین طریقے سے جواب دو۔ بہترین طریقے سے جواب دینے کے لیے آپ کو جو ہے نا آگے جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے جو ہے نا دھرم کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہماری معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ہم لوگ بہت سارے ہم میں سے جنہیں پتا ہے، ہر دھرم کے بارے میں پتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم مسلمانوں کو پتا ہے کہ وہ لوگ غلط پہ ہیں، لیکن آج ہم مسلمان اپنی بات اس تک نہیں پہنچا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کی کفار تم پر چڑھ دوڑیں گے اور تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی، جھاگ کے مانند تم ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کوئی کوڑا کرکٹ کے مانند ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ آج ہم مسلمان موت کے ڈر سے سچ بات بولنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم سچ بات بول رہے ہوتے، سچ کی تبلیغ کر رہے ہوتے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے اللہ کے دین کو جو نہیں جانتے اس تک پہنچا رہے ہوتے، تو آج ہماری یہ حال نہ ہوتی، آج دنیا میں ہم ذلیل نہ ہوتے، آج دنیا میں ہم در در کی ٹھوکر نہ کھا رہے ہوتے۔ بھائیوں، اس وجہ سے ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ
جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ان لوگوں تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ جب ہم سے پوچھے کہ جو علم تمہیں تھا اس پر کتنا عمل کیا، تو ہم بتا سکیں اے اللہ تو نے مجھے جتنا علم دیا تھا ہم اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے جہاں تک ہو سکا میں اس بات کو میں ان تک پہنچایا۔ تو دوستو ہم اس پہ عمل کریں ورنہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔